السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے کاموں کے لیے پیسے نہیں چاہیے۔ یہ غلط بات ہے کہ جی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، وسائل ہوتے تو ہم یہی کر دیتے۔ چند چیزوں کو میں شمار کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے کہ بڑے بڑے کام کرنے کے لیے پیسے نہیں چاہیے۔ پہلی بات عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے کیا پیسے چاہیے؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کیا پیسے چاہیے؟ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ رب انسان سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی قسم 1 روپے بھی نہیں لگتا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کیا زبان سے ذکر کرنے کے لیے پیسے چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اخلاص اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے کیا پیسے چاہیے؟ اور اخلاص کتنی بڑی دولت ہے، اسلام کا کتنا بڑا ستون ہے، اساس ہے، اس کے لیے 1 پیسہ بھی نہیں چاہیے۔ توفیق اللہ کے پاس ہے اور یہ فری ملتی ہے۔ توفیق کے لیے پیسہ نہیں چاہیے۔ انسان ہے، بھول جاتا ہے، توبہ انسان کر لیتا ہے، کیا توبہ کے لیے پیسے چاہیے؟ اپنے دل و دماغ میں اللہ کا ہم اور غم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور ہم، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت کے لیے کیا ہمیں پیسے چاہیے؟ تڑپ کے لیے میرا دل تڑپے، غریب کی حمایت کے لیے میرا دل تڑپے، حق کی حمایت کے لیے میرا دل غمگین ہو، دین کی حمایت کے لیے میرا دل غمگین ہو، کسی کی خیر خواہی کے لیے کیا اس کے لیے پیسے چاہیے؟ بلند عزم، بلند ارادہ، کیا اس کے لیے پیسے چاہیے؟ 1 روپے بھی نہیں چاہیے۔ اچھا عزم کرنے کے لیے، حسن ظن کے لیے، محنت کے لیے پیسے چاہیے؟ 1 روپے بھی نہیں چاہیے محنت کے لیے۔ اسی طرح عزت حاصل کرنے کے لیے 1 پیسہ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے 1 پیسہ بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح اتباع سنت کے لیے 1 پیسہ بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح حرام کام سے اجتناب کے لیے، حلال کو لازم پکڑنے کے لیے 1 پیسہ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ صفات، یہ کام کرنے کے لیے مجھے اور آپ کے پاس 1 پیسہ بھی نہ ہو تو یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ غلط جملہ ہے کہ جی میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ میرے عزیز، ان سارے کاموں کے لیے 1 پیسہ بھی نہیں چاہیے۔ آئیں ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں، پھر دیکھیں وہ جس انسان سے اللہ راضی ہو جائے، جس کا ہم اور غم خدمت خلق بن جائے، جس کا ہم اور غم دین بن جائے، جس کی تڑپ قرآن و حدیث بن جائے، جس کا اڑنا بچھونا پاکستان سے وفاداری، اپنے ملک سے وفاداری بن جائے، غریبوں کی حمایت سے وفاداری بن جائے، اللہ کی قسم اللہ اس انسان سے بہت بڑے بڑے کام لے گا۔ جب اللہ راضی ہو گیا ہے تو دنیا کے خزانے اس انسان کے منتظر ہوں گے۔ جب اللہ راضی ہو گیا ہے، اللہ نے توفیق دے دی ہے، اور اصل ہے ہی یہ توفیق، اصل ہے یہ مسئلہ کہ انسان اپنے اندر جذبہ پیدا کرے، مسلسل محنت پیدا کرے، اپنے جسم کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو شیطنت ہے، ان کو ختم کرے۔ یہ ساری چیزیں، ان کے لیے پیسہ نہیں چاہیے۔
تو آپ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے۔ اصل یہی چیزیں ہیں، جب یہ اصل چیزیں انسان کو حاصل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ اسی انسان سے کام لے گا، اس میں صلاحیت پیدا فرما دے گا، اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں برکت فرما دے گا۔ اس کے اخلاص کو دیکھ کر، اس کے ہم اور غم کو دیکھ کر، اس کے تڑپ اور جذبہ کو دیکھ کر اللہ رب العالمین اس کو ضرور استعمال فرمائے گا۔ کتنے محدثین ہم نے ان کے حالات میں پڑھا، ان کے پاس جوتا نہیں تھا بیچاروں کے پاس، پاؤں سے جوتا کے بغیر چل رہے ہیں، ننگے ہیں۔ کتنے محدثین کے ہم نے حالات پڑھے، ان کے پاس اپنا گھر نہیں تھا لیکن کام کتنے کتنے کر گئے۔ یہ ماننا پڑے گا ہمیں کہ اصل یہی چیزیں ہیں جو پیسوں کے بغیر ملتی ہیں۔ اللہ کی رضا، اخلاص، توفیق، توبہ، ہم اور غم، تڑپ، جذبہ، عزت، اللہ کا محبوب بننا، اتباع سنت کرنا، ان کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے۔ آئیں ہم ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں۔ آپ خواہ دنیا کی نظروں میں فقیر ہی کیوں نہ ہوں، مسکین ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ رب العالمین آپ سے ضرور کام لے گا۔ آپ وہ کارنامے سارے انجام دیں گے جو شاید دنیا کے بڑے سے بڑا بادشاہ بھی نہ کر سکا ہو۔ کروڑوں اربوں پتی بھی انسان وہ کام نہیں کر سکے گا شاید جو آپ بظاہر غریب اور مسکین سے اللہ تعالیٰ کام لے لے گا، کیونکہ پیسے کی قیمت تھوڑی ہے، اخلاص کی قیمت زیادہ ہے۔ اخلاص کہیں فروخت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رضا کہیں کسی بازار سے نہیں ملتی، اللہ کی توفیق کسی بازار سے نہیں ملتی۔ ہم اور غم، جذبہ، مسلسل محنت، اتباع،